محترمہ تہمینہ درانی کی دوسری تحریر نے تاریخ و سیاسیات اور صحافت کے طالب علموں پر یادوں کی گٹھری کھول دی تھی۔ جناب شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے بھائی ملک کے وزیر اعظم۔ تب اس وقت کے اپوزیشن لیڈر سلمان تاثیر بھی گرفتار ہوئے۔ ان کی گرفتاری وزیر اعلیٰ کے خصوصی حکم پر عمل میں لائی گئی اور پھر ان کی ہی خواہش پر سلمان تاثیر کو لاہور کے تھانہ سرور روڈ کینٹ منتقل کر دیا گیا۔ گرفتاری سے اگلی شب وزیر اعلیٰ تھانہ پہنچے اور اپنی نگرانی میں سلمان تاثیر پر تشدد کروایا۔ تھانہ کی حوالات میں برف کے بلاکس پر برہنہ سلمان تاثیر لٹائے گئے۔ کرسی پر شہباز شریف تشریف فرما تھے۔ پولیس افسر امان اللہ حکم دے رہا تھا۔ اہلکار سوٹیوں اور چمڑے کے لتر سے سلمان تاثیر کی تواضع کر رہے تھے۔ معاف کیجیے گا، تب جیالوں کے سیاسی، شہری اور قانونی حقوق نہیں ہوتے تھے، بلکہ وزیر اعظم نواز شریف کہا کرتے تھے، میرا بس چلے تو بھٹو خاندان اور پیپلز پارٹی کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں، خسکم جہاں پاک۔ یہ سکر سینٹرل جیل میں معمول کی جیل کوٹری سے نسبتاً ایک بڑی کوٹری ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا اسلامی اخوت بھرا زمانہ ہے اور جیل کی کوٹری میں بے نظیر بھٹو بند ہیں۔ خواتین کے لیے مخصوص ایام کی جو روداد انہوں نے اپنی کتاب دختر مشرق میں لکھی، پڑھ لیجئے، یہاں وہ سطور نقل کرنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ سن 1973 کے دستور کے خالق ذوالفقار علی بھٹو نے کیسی جیل کاٹی، وہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ تہمینہ درانی کے بیان کردہ مصائب پر ان دنوں سوشل میڈیا، نجی محفلوں اور بعض اخبارات میں بحث جاری ہوئی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے۔ تحقیقات کے دوران اور قیام حوالات میں کیا ہو رہا تھا، اسے صحیح انداز میں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت تھی۔ عام شہری بند ہوتے 20 سے 25 افراد کے ساتھ بڑے حوالاتی کمرے میں، جس کے ایک کونے میں بیت الخلاء بنا ہوا ہوتا، تب وہ جان پاتے انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہے۔ ویسے تھانہ سرور روڈ کینٹ کی حوالات، برف کے بلاکس، برہنہ لٹایا گیا سلمان تاثیر، اپنا کرسی پر جلوہ افروز ہونا اور پولیس والوں کا سلمان تاثیر پر بے رحمانہ تشدد کرنا یاد آتا ہے تو پاکستانی قانون پر سسکیاں نکل جاتی ہیں۔ کیا ہم 1960 کی دہائی میں اتفاق فاؤنڈری کی بھٹی میں جلائے گئے نوجوان مزدور کی کہانی یاد کر پائیں گے کبھی؟ اگر آپ مزدور کی کہانی سننا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور بتانا، میں وہ کہانی بھی لاؤں گی۔ البتہ خود شہباز شریف کے دور حکومت میں سیاسی مخالفین پر ڈھائے گئے مظالم لکھے جائیں تو خیر جانے دیں، اب وہ نیب کی جیل میں بھی رہے، تفتیش بھگت رہے ہیں۔ ہمارا عمومی مزاج اپوزیشن سے ہمدردی ہے، کل کے ظالم آج مظلوم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ تواتر کے ساتھ تفتیشی عمل اور جیلوں میں اصلاحات لانے کے وعدے کیے مگر پورے نہیں کر پائے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ 2-3 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ان کے ادویات اور صحت کا خیال رکھا جانا ضروری ہے، لیکن حوالات تو حوالات ہوتی ہیں، نیب کی ہوں، شاہی قلعہ کی یا لال قلعہ نامی ٹارچر سیل کی۔ ایک بار پھر آپ کو 35 برس پیچھے لیے چلتی ہوں، یہ لاہور کا شاہی قلعہ ہے۔ 5 فٹ چوڑی اور 6 فٹ لمبی ایک کوٹری، پانی کا گھڑا کوٹری کے جنگلے سے باہر رکھا ہے اور بیت الخلاء والا پارٹ کوٹری کے اندر۔ حوالات نما کوٹری کا دروازہ کھلتا ہے، 3 اہلکار اندر داخل ہو کر بوٹوں کی ٹھوکروں سے قیدی کی تواضع کرتے ہوئے مادرزاد گالیاں پیش کر کے اسے اٹھنے کو کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں کے تشدد سے نڈال قیدی مشکل سے دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوتا ہے، اہلکار اس کے ہاتھوں میں الٹی ہتھ کڑی لگاتے اور دھکے دیتے ہوئے کوٹری سے باہر نکال لاتے ہیں۔ سردی کہہ رہی تھی جو آج ہوں بس آج ہوں۔ عام سی شلوار قمیض پہنے قیدی کو کوٹری سے 100-150 گز دور تفتیشی ہال میں لے جایا گیا، جہاں تفتیشی افسران جلادوں کے ساتھ موجود تھے۔ سوال و جواب اور ہلکے پھلکے تشدد کا دور شروع ہو گیا۔ الٹی ہتھ کڑی لگی ہونے کے سبب قیدی دوران تشدد فرش پر گرتا ہے اور پھر کیسے ٹھوکروں سے بچنے کے لیے اٹھتا یہ قیدی جانتا ہے یا پھر وہ مالک کائنات جو شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ نصف پون گھنٹے کی تفتیش کے عذاب جھیل چکا قیدی اب قدموں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اہلکار اسے ڈولی ڈونگا کر کے اس کی کوٹری میں ڈال آئے۔ کئی گھنٹوں تک اس میں چلنے کی سکت نہیں ہوئی کہ وہ خود کو ٹھنڈے فرش سے گھسیٹ کر بستر پر ڈال سکے۔ بستر کیا ہے جیل کا، ایک کمبل نیچے اور ایک اوپر۔ قیدی نے یہ عذابوں بھرے دن لگ بھگ 1.5 سال تک بھگتے۔ آج بھی جب وہ دن یاد آتے ہیں تو حلق کی کڑواہٹ سینے میں اترتی محسوس ہوتی ہے۔
ماضی تھا بیت گیا، یادیں ہیں کبھی کبھی دستک دیتی ہیں۔ اگر آپ اس قیدی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں وہ کہانی بھی لے کر آؤں۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔